إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے. وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے. ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور اس کی محتاج ہے. ہر چیز کے اوپر اس کی طاقت اور قدرت ہے. وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. بعدہ انگنت و بے شمار درود و سلام نازل ہوں امام النبیین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و صحاب پر. اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین. خطبے کا مختصر سا وقت ہوتا ہے، اور اس مختصر سے وقت میں ایک اہم موضوع کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور اس کے تعلق سے چند باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی. آج کے اس خطبے میں جس موضوع کے تحت آپ سے بات کریں گے وہ ہے واقعہ کربلا کی حقیقت. یہ اس وقت کا بڑا ہی اہم موضوع ہے اور وقت سے مناسبت بھی رکھتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں کہ اصل ہے کیا، واقعہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے. یہ چیز ہمارے سامنے کھل کر آنا چاہیے. معاملہ کیا ہوا تھا، کس نے کیا تھا، کیسے ہوا تھا، یہ چیزیں جو ہے ہمارے سامنے آنا چاہیے. تو انشاءاللہ آج وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا جبھی سے 12 ہے. منہا 4 حرم،
اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. حرمت والے یعنی تعظیم والے، عظمت والے. اور اس چیز کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینے کا ہوتا ہے. منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. 3 متوالیات، 3 مہینے لگاتار آتے ہیں اور 1 مہینہ الگ آتا ہے. جو لگاتار آتے ہیں وہ کون سے؟ فرمایا ذو القعدۃ و ذو الحجۃ والمحرم. ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، والرجب، اور 1 مہینہ رجب کا. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. 12 مہینے سال کے اندر ہوتے ہیں، اس میں سے 4 حرمت والے ہیں. اور ان حرمت والے مہینوں میں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور 1 مہینہ رجب کا. ذی قعدہ کا کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ جس مہینے میں حج ہوتا ہے اس سے 1 مہینے پہلے جو مہینہ آتا ہے اس کو ذی قعدہ کہتے ہیں. اور جس میں حج ہوتا ہے اس کو ذی الحجہ کا مہینہ کہتے ہیں. اور ذی الحجہ کے بعد جو مہینہ آتا ہے جو ابھی چل رہا ہے محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں. اور 1 مہینہ رجب کا ہے. اور اس کی حرمت اللہ رب العالمین کے یہاں سے ہے. یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کی جو حرمت ہے، اس کی جو تعظیم ہے، یہ اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. اس مہینے کی اہمیت اس لیے نہیں بڑھی کہ اس مہینے میں کربلا کا واقعہ پیش آیا. نہیں سمجھ میں آیا؟ اس مہینے کی عظمت اس لیے نہیں ہے کہ اس مہینے میں کربلا کا واقعہ پیش آیا. اس مہینے کی عظمت اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جس دن ہم نے زمین و آسمان کو بنایا تھا اسی دن سے ہم نے اس کے اندر عظمت اور اس کے اندر تعظیم اور اس کے اندر حرمت کو رکھ دیا ہے. محرم کو محرم کہتے ہی اس لیے ہے کیونکہ یہ حرمت والا اور تعظیم والا مہینہ ہوتا ہے. تو یہ 3 مہینے لگاتار اس لیے ہیں کہ عرب کے لوگ لڑائی، دنگے، لوٹنا، چوریاں کرنا، حاجیوں کا مال چھین لے جانا، مسافروں کو لوٹ لینا، یہ سب کرتے رہتے تھے وہ. لیکن جب یہ حرمت والے 3 مہینے لگاتار آتے تھے تو اس میں وہ رک جاتے تھے. کیونکہ حاجی جب حج کرنے کے لیے آتا ہے تو ابھی تو ہم لوگ کٹاٹ سے 4 گھنٹے میں 5 گھنٹے میں یہاں سے پہنچ جاتے ہیں. اس وقت 1 مہینہ لگتا تھا، 1.5 مہینہ لگتا تھا. تو وہ 1 مہینہ پہلے رک جاتے تھے تو حاجی آرام سے مکہ تک پہنچ جاتے تھے. پھر وہ لوگ حج کرتے تھے حج کے مہینے میں، پھر وہاں سے اپنے گھروں کو واپس آتے تھے. تو حج کے بعد بھی 1 مہینہ محرم کا آتا تھا حرمت والا، تو اس مہینے میں بھی وہ لوٹ خسوٹ نہیں کرتے تھے، جنگیں نہیں کرتے تھے. تو سکون کے ساتھ حاجی حج کرنے جاتے تھے، حج کرتے تھے اور اپنے گھر واپس آ جاتے تھے. اس لیے 3 مہینے لگاتار اللہ رب العالمین نے رکھے. اور بیچ میں رجب کا 1 مہینہ اس لیے رکھا تاکہ اگر پھر کبھی کسی کا عمرہ کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اس مہینے میں جا کے عمرہ کر لے. تو ان مہینوں کی عظمت اس دور کے اندر جو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے اس دور کے مشرک بھی کیا کرتے تھے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے 4 مہینے حرمت والے رکھ دیے. اچھا اس کو تھوڑا سا اور سمجھیے، میں محرم کے ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں. ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلم شریف کی روایت ہے. آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. اللہ رب العالمین، دیکھیے محرم کی عظمت کتنی ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے افضل الصیام بعد رمضان، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد اگر کسی مہینے کے اندر روزوں کو سب سے زیادہ افضل قرار دیا ہے شہر اللہ المحرم، تو وہ محرم کا مہینہ ہے. سب سے زیادہ عظمت رمضان میں کیونکہ وہ فرض روزے ہیں، اور اس کے بعد اگر کسی روزوں کی عظمت ہے تو وہ محرم کے مہینے کے روزوں کی فضیلت ہے. یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے، مہینے سب اللہ نے بنائے لیکن محرم کو پیارے نبی نے ارشاد فرمایا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ المحرم، محرم شہر اللہ المحرم. محرم کو اللہ کا مہینہ کہا. اللہ بنائے تو تبھی اللہ تعالیٰ نے ہے مہینے، لیکن محرم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، جیسے
قرآن کریم کے اندر صالح علیہ السلام کی وہ اونٹنی جو پہاڑ کے اندر سے نکلی تھی، لوگوں نے کہا تھا کہ مجھے معجزہ دکھاؤ، پہاڑ کو چیرو، اس میں سے اونٹنی نکالو، تو اللہ تعالیٰ نے جو اونٹنی نکالی تھی، قرآن کے اندر اللہ نے کہا ناقۃ اللہ، وہ اللہ کی اونٹنی۔ اونٹنیاں تو سب اللہ نے بنائی، لیکن اس اونٹنی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے کہا ناقۃ اللہ، وہ اللہ کی اونٹنی۔ جیسے مسجدیں سب اللہ کا گھر ہے، لیکن خانہ کعبہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے کہا بیت اللہ، وہ اللہ کا گھر ہے۔ تو اس مہینے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے کہا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس مہینے کی عظمت کتنی زیادہ۔ آیت کے اندر اللہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم ان مہینوں میں، یعنی ان 4 مہینوں میں خاص طور سے، جس میں محرم بھی شامل ہے، خاص طور سے اپنی نفسوں پر ظلم مت کرو، یعنی گناہ کے کام نہ کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہ سے تو پورے سال بچنا چاہیے، لیکن ان 4 مہینوں میں خاص طور سے بچنا چاہیے۔ ایک حدیث اور دیکھیے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اس محرم کی عظمت دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، دیکھا 10 محرم کو یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا تم لوگ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو، اللہ رب العالمین نے محرم کی 10 تاریخ کو بنی اسرائیل کو فرعون سے اور اس کی قوم سے نجات دی تھی، یعنی وہ لوگ دریا پار کر گئے تھے اور فرعون کو ڈبو دیا تھا۔ تو ہم اس وجہ سے اس 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا نحن احق واولی بموسیٰ منکم، ارے تم جب روزہ رکھتے ہو تو موسیٰ تو میرے بھائی ہیں، کیونکہ نبی بھائی ہوتے ہیں، کہا موسیٰ تو میرے بھائی ہیں، تو پھر میں زیادہ اس بات کا حقدار ہوں کہ میں بھی روزہ رکھوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھا۔ ایک تو یہ عظمت والا مہینہ، اس میں خصوصی طور سے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر اس میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور خصوصی طور سے محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ پھر مسلم شریف ہی کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو مشابہت ہو جاتی ہے دونوں میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا لئن بقیت الی قابل، اگر میں اگلی سال زندہ رہا، لأصومن التاسع، تو میں 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ روزہ بھی ہو جائے اور ان کی مخالفت بھی ہو جائے۔ وہ 10 کو رکھتے ہیں، ہم 9 اور 10 دونوں کو رکھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لأصومن التاسع، میں 9 تاریخ کو روزہ رکھوں گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے فما قبل ذالک، لیکن اگلی سال آنے سے پہلے پیارے نبی کا انتقال ہو گیا۔ تو علماء کرام نے بیان فرمایا کہ چونکہ نبی نے خواہش ظاہر کی تھی، اور نبی کی خواہش بھی نبی کی سنت ہوتی ہے، اس لیے اب اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو محرم کی 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، اور محرم کی 10 تاریخ کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا۔ ملے گا کیا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے یکفر السنۃ الماضیہ، یہ 2 روزے رکھیں گے اگر آپ، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے 1 سال کی گناہ معاف کر دے گا۔ یہ 2 روزے رکھنے کی فضیلت ہے، اس لیے اس بات کو آپ لوگ یہاں سے نوٹ کر کے جائیے، ذہن میں رکھ کے جائیے کہ انشاءاللہ 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھنا ہے۔ آپ بھی روزہ رکھیے، اپنے گھر والوں کو بھی روزہ رکھوائیے۔ یہ ہے محرم کی 10 تاریخ کو پیارے نبی کی سنت۔ یہ تو وہ چیزیں تھیں جو میں نے محرم کا مہینہ اتنا عظمت والا کیوں ہے وہ بتائیں۔ جیسا کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ واقعہ کربلا کی وجہ سے اس مہینے کی بڑی عظمت ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ اب میں آتا ہوں اپنی بات کی طرف، ہو سکتا ہے 2-4 منٹ اگر وقت سے آگے نکل جائیں تو اللہ کی خاطر تھوڑا سا بیٹھ لیجیے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ کے سامنے بالکل صاف ہو جائے۔ دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، 4تھے خلیفہ ہیں۔ سن 40 ہجری میں کوفہ کے اندر فجر کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں۔ عبد الرحمن ابن ملجم نام کے ایک آدمی نے تلوار سے فجر کی نماز میں مسجد میں جا رہے تھے، راستے ہی میں تلوار سے حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تلوار سر کو کاٹتی ہوئی یہ نکل گئی، اور اسی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔
یہ مارنے والا خارجی تھا، حضرت علی سے بغض رکھتا تھا اور حضرت علی کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت علی شہید ہوئے، خلافت حضرت علی سے حضرت حسن کے پاس پہنچی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی کے بڑے بیٹے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خلافت پہنچی، آپ خلیفہ بنے مسلمانوں کے، اور 6 مہینے تک لگاتار مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد کوفہ کے لوگوں نے کچھ سرکشی دکھائی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا اور سوچا کہ یہ تمام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اس طریقے سے کچھ اور معاملات بنے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے خلافت کرنے کے بعد یہ اپنی ذمہ داری اور اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی کہ آپ حکومت چلائیے، آپ بادشاہت چلائیے، آپ سنبھالیے، یہ آپ کیجیے۔ سن 41 ہجری میں حضرت حسن نے خلافت دے دی حضرت امیر معاویہ کو۔ اب 56 لاکھ مربع میل کے اندر صرف ایک ہی خلیفہ، ایک ہی بادشاہ، جن کا نام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی نبی کے صحابی ہیں، نبی کے بیوی کے بھائی ہیں، جن کو ہم لوگ اپنی زبان میں تالا کہتے ہیں، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جو نبی کے زمانے میں قرآن کو لکھا کرتے تھے، کاتب وحی تھے، یہ قرآن کو لکھتے تھے، کاتب وحی ہیں، یہ چھوٹے موٹے صحابی نہیں ہے کوئی۔ اور آپ جانتے ہیں ان کا نام، امیر معاویہ کا نام دہات العرب کے اندر آتا ہے، یعنی عرب کے اندر سب سے تیز دماغ کے نبی کے بعد اگر کوئی لوگ گزرے ہیں تو وہ 3 لوگ گزرے ہیں۔ ان 3 لوگوں میں حضرت عمر کا نام ہے اور عمرو بن عاص کا نام ہے، جنہوں نے مصر کو فتح کیا تھا، اور تیسرے یہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو خلافت کس کے پاس پہنچی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اور پتہ ہے آپ کو امیر معاویہ، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ یزید کو برا کہتے کہتے ان کے والد حضرت امیر معاویہ کو بھی برا بلا کہنے لگتے ہیں۔ یہ تو صحابی رسول ہے، ان کو تو چھوڑ دو کم سے کم، یہ تو صحابی رسول ہے، معاویہ کو برا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا فرمائی، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ میرے اس صحابی کو یعنی حضرت امیر معاویہ کو اے اللہ تو ہدایت پر چلنے والا، دوسروں کو ہدایت پر لانے والا بنا دے۔ تو یہ نبی کی دعا ان کے ساتھ شامل ہے۔ کسی صحابی کے بارے میں ایک ادنا سا لفظ بھی آپ اپنے زبان سے نہیں نکال سکتے۔ اگر آپ خلاف نکالتے ہیں کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا صحابی، آپ کو معلوم ہے صحابہ کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، نبی کے ادنا سے ادنا صحابی پر دنیا کے سارے ولیوں کو چڑھا دو، سارے ولیوں کی ولایت کم پڑ جائے گی نبی کے ادنا کی صحابی کی صحابیت کے آگے۔ یہ نبی کے صحابہ کا مقام ہے۔ اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنا گئے، اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا گئے، قطعی اپنی زبان سے یہ بات نہیں نکالنا چاہیے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا خلافت پہنچی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ عبداللہ ابن مبارک بڑے مشہور محدث گزرے ہیں، ان سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز بھی بادشاہ گزرے ہیں، کہا دونوں میں سے کون بہتر ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا کہ تم معاویہ کو عمر بن عبدالعزیز سے ملا رہے ہو؟ عمر بن عبدالعزیز نبی کے ساتھ میں مل کر حضرت معاویہ نے جو جنگیں کی ہیں اور جو دھول اڑ کر امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں گئی ہے، وہ دھول حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ تو معاویہ سے ملا رہے ہو، وہ دھول بہتر ہے جو ان کے گھوڑے کے ناک میں گئی ہے۔ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا مقام ہے، ایک بڑا مرتبہ ہے، اور یہ نبی کے صحابی ہیں، اور صحابہ کے بارے میں کچھ بھی کہنے کی گنجائش کہیں سے کہیں تک باقی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ میں منع کیا۔ اب دیکھیے آگے ہوتا کیا ہے۔ یہ تو ہے حضرت امیر معاویہ، ان کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے یزید، 41 ہجری میں بادشاہ بنے۔ 41 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 20 سال لگاتار یہ مسلمانوں کے بادشاہ رہے۔ سن 56 ہجری میں یعنی انتقال سے 4 سال پہلے ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے مغیرہ ابن شعبہ، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بڑے ذہین صحابی تھے اور نبی کے بہت بڑے صحابی ہیں جن کا نام ہے مغیرہ ابن شعبہ۔
انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے بعد کس کو بادشاہ مقرر کریں گے، کس کو خلیفہ بنائیں گے؟ ابھی سے چن لیجئے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ جمل اور جنگ صفین جو صحابہ کے درمیان میں آپس میں لڑائیاں ہو چکی ہیں، اس طریقے کی خانہ جنگی اور آپس کی لڑائیاں پھر سے ہو جائیں خلافت کے لیے، کہ کوئی کہے کہ ہم بنیں گے، وہ کہے ہم بنیں گے۔ تو اس لڑائی سے بچانے کے لیے اور پوری امت کے اندر اختلاف سے بچانے کے لیے کسی ایک کو ابھی بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ مغیرہ بن شعبہ سے امیر معاویہ نے پوچھا آپ مشورہ دیجئے کس کو بنایا جائے، آپ بتائیے۔ دیکھیے دونوں صحابی ہیں، اور صحابی کی صحابیت پر اور ان کے عدل پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، دونوں آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل کو اللہ نے جانچ لیا تھا تقوی کے لیے، دنیا ان کے دل کے اندر نہیں تھی، اللہ نے جانچ لیا تھا، تبھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا تھا، یہاں دنیا نہیں ہے۔ مغیرہ ابن شعبہ نے کہا اگر آپ چاہیں تو اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنا دیں۔ ولی عہد جانتے ہیں نا، کہ میرے مرنے کے بعد یہ بادشاہ بنیں گے، اس کو ولی عہد کہا جاتا ہے۔ کہا یزید کو بنا دیجیے۔ سن 56 ہجری میں اعلان کر دیا گیا کہ یزید ولی عہد ہے۔ سن 60 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ کب ہوا؟ 22 رجب سن 60 ہجری۔ 22 رجب جانتے ہیں نا جی، یہ وہی دن ہے جس کو لوگ کنڈے بناتے ہیں، جس کو کنڈوں والا مہینہ اور کنڈوں والا دن کہتے ہیں۔ یہ کنڈے مونڈے کچھ نہیں ہے، دراصل یہ شیعوں نے خوشی منائی تھی امیر معاویہ کے انتقال کی 22 رجب کو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ انتقال سے کچھ دن پہلے امیر معاویہ نے اسی طریقے سے منبر پہ کھڑے ہو کے جمعے والے دن مسجد کے اندر، دمشق کی مسجد کے اندر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اور وہ آخری خطبہ تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور انہوں نے فرمایا، اور ان کے اس خطبے کو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام کے اندر لکھا ہے۔ انہوں نے اپنے خطبے کے اندر اپنے ایسے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ تو جانتا ہے اگر میں نے یزید کو اس کی خوبی اور اس کے کمال کی وجہ سے ولی عہد بنایا ہے تو اس کی مدد کرنا، اور اے اللہ اگر میں نے یزید کو صرف اس وجہ سے بادشاہ بنا دیا، خلیفہ بنا دیا کہ وہ میرا بیٹا ہے، تو اے اللہ یزید کو موت دے دے، اس کی روح قبض کر لے، تو اس کو مار دے، بادشاہ ہونے سے پہلے اس کو اٹھا لے۔ یہ مسجد کے اندر منبر پہ کھڑے ہو کر صحابی رسول اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ بہرحال 22 رجب کو جب امیر معاویہ کا انتقال ہوا، یزید کو بادشاہ بنا دیا گیا، یزید خلیفہ ہے۔ اب ہوتا کیا تھا، سب جگہ اعلان ہو گیا، اب بیعت لی جا رہی تھی۔ جو گورنر ہوتا تھا الگ الگ صوبے کا، جیسے آج اپنے یہاں صوبوں کے مکھیہ منتری ہوتے ہیں، اسی طریقے سے وہاں گورنر ہوا کرتے تھے۔ جو گورنر کا کام یہ ہوتا تھا کہ جو اب بادشاہ بنا ہے، جو اب خلیفہ بنا ہے، اس کے نام پر بیعت لے لے۔ وہ اپنے ہاتھ پر لوگوں سے ہاتھ رکھوا کر یہ کہتا تھا کہ ہم ان کو بادشاہ تسلیم کرتے ہیں۔ سب کو ایسا کرنا پڑتا تھا، اس کو بیعت کہا جاتا ہے۔ تو جب بیعت لی جانے لگی تو جتنے بھی لوگ تھے سب نے بیعت کری۔ اس دور کے اندر جتنے صحابہ موجود تھے انہوں نے بھی بیعت کری، یزید کی بیعت کی۔ اور آپ کو معلوم ہے، آپ کو حیرت ہوگی، اس دور کے اندر وہ 10 صحابی جن کو اللہ، بہت غور سے سنیے گا، وہ 10 صحابی جن کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہ عشرہ مبشرہ ہیں، جنت کی خوشخبری دنیا کے اندر بھی تھی، اس میں سے اس وقت 2 صحابی زندہ تھے، انہوں نے بھی یزید کی بیعت کی۔ سنتے جائیے، وہ 1400 صحابہ جنہوں نے صلح حدیبیہ میں پیڑ کے نیچے نبی سے بیعت لی تھی اور اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا تھا، اس میں سے 14 صحابہ زندہ تھے، انہوں نے بھی یزید کی بیعت کی۔ وہ 313 صحابی جنہوں نے جنگ بدر میں نبی کا ساتھ دیا تھا اور جن کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ آئندہ سے یہ جو بھی کریں اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی ہے، ان میں سے 18 صحابی موجود تھے، انہوں نے بھی یزید کی بیعت کی۔ اور خود نبی کی 11 بیویوں میں سے 5 بیویاں اس وقت زندہ تھیں، انہوں نے بھی یزید کی بیعت کی۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یزید کے بارے میں جو یہ اڑایا جاتا ہے کہ فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، شبابی تھا، کتے پالتا تھا، بندر پالتا تھا، شکار کھیلتا تھا اور شراب پیتا تھا، اگر یہ سب کچھ تھا تو کتنے بڑے بڑے صحابہ کرام ان کی بیعت لے رہے ہیں۔ اور کوئی صحابی نے کسی نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ یہ ساری باتیں بعد میں پیدا ہوئی ہیں اور سب جانتے تھے کہ یزید نیک آدمی ہے، سب نے بیعت لی۔ لیکن
4 صحابی ایسے تھے جنہوں نے بیعت نہیں لی. 4 صحابی. کون کون؟ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. یہ 4 لوگ ایسے تھے جنہوں نے بیعت نہیں لی. باقی پورے عالم اسلام نے بیعت لے لی. یزید کو بادشاہ تسلیم کر لیا، اتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام نے تسلیم کر لیا، لیکن یہ 4 لوگوں نے نہیں کیا. پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس، ان دونوں نے بھی یزید کو اپنا بادشاہ مان لیا. بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر کے الفاظ ہیں، انا قد بایانا ھذا الرجل علی بیع اللہ ورسولہ، ہم بیعت کرتے ہیں اس آدمی کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی خاطر. تو عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس ان دونوں نے بھی بیعت کر لی. اب کتنے لوگ بچے؟ صرف 2 آدمی بچے، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مدینہ کے اندر یہ خبر پہنچی کہ جو لوگ ابھی بچے ہیں ان سے بیعت لے لو. مدینہ کے گورنر یا والی اس وقت جو تھے وہ ولید ابن عتبہ بن ابو سفیان تھے. ولید بن عتبہ نے سب سے کہا، سب نے بیعت لے لی. 2 لوگ بچے، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین. عبداللہ ابن زبیر پہلے ہی مدینہ سے مکہ چلے گئے تھے، تو اس وقت مدینہ کے اندر صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے. ولید بن عتبہ حضرت حسین کے پاس میں آئے اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی بیعت کر لیں ہم سے یزید کی حکومت اور خلافت کی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ جیسا آدمی گھر میں بیٹھ کر بیعت کرے گا وہ ٹھیک نہیں ہے، ہم مجمع عام کے اندر بیعت کریں گے تاکہ سارے لوگ جان لیں کہ ہم بھی یزید کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں. ولید بن عتبہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، کل اس کا انتظام ہو جائے گا اور انشاءاللہ کل بیعت لی جائے گی. دوسرے دن جو بیعت کا دن آیا، ولید بن عتبہ بیعت کا انتظام نہیں کروا سکے. جو مجمع عام کے اندر وہ انتظام کروانے کے بعد بیعت لینا تھی اس کا انتظام نہیں ہو سکا، تو وہ بیعت کا دن ٹل گیا. جب ایک دن ٹل گیا، دوسرے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے وقت 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے آتے ہیں. مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے آئے. بیعت نہیں ہوئی کیونکہ جو دن مقرر ہوا تھا اس دن انتظام نہیں ہو پایا. دوسرے دن حضرت حسین مدینہ چھوڑ دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ چھوڑ کر مکہ چلے آتے ہیں 28 تاریخ کو. میں یہاں پر رک کر آپ کا خیال ذرا دلانا چاہوں گا. دیکھیے، اگر یزید فاسق اور فاجر اور شرابی اور کبابی تھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی ہی بار میں منع کر دیتے، تم ایسے آدمی کی بیعت لینے کے لیے آئے ہو میرے پاس میں، جانتے نہیں ہو کون ہے، کس کو بادشاہ بنا دیا، میں کیوں مانوں گا. لیکن انہوں نے کہا میں کل بیعت لوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم تھا کہ یزید نہ فاسق ہے، نہ فاجر ہے، نہ شرابی ہے، نہ کبابی ہے، وہ جانتے تھے. دوسرے دن حضرت حسین مکہ چلے آئے، مدینہ چھوڑ دیا. مکہ جب آئے تو 4 مہینے ہو گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں رہتے ہوئے. بیعت نہیں ہوئی ابھی تک. 4 مہینے ہو گئے، نہ عبداللہ ابن زبیر نے کی نہ حضرت حسین نے کی. 4 مہینے ہو گئے. ان 4 مہینوں کے اندر کوفہ والوں کو معلوم ہوا، جو عراق کا شہر ہے کوفہ، ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے. اب انہوں نے خط لکھنا شروع کیے کہ آپ کوفہ آ جائیے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ مان لیں گے، ہم آپ کو اپنا بادشاہ مان لیں گے، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. آپ نے بیعت نہیں کی ہے، یزید ہمیں بھی پسند نہیں ہے، آپ یہاں پر آ جائیے. لگاتار 4 مہینے تک کوفہ والوں کے خط آئے. تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے تقریباً 32,000 خط ان 4 مہینوں کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں پہنچے. بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا من بنا لیا کہ ہم کوفہ چلے جائیں. اب جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جانے لگے، آپ کے ساتھ میں 72 لوگ ہیں اور سب کے سب انہی کے خاندان کے ہیں. یاد رکھیے 72 لوگ ہیں اور سب کے سب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ہیں. 61 ہجری 61 ہجری کے اندر 8 ذی الحجہ کو، جس دن لوگ احرام باندھ کر حاجی لوگ مکہ میں منا کے اندر جاتے ہیں، جس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ چھوڑا اور کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. جب یہ جانے لگے تو آپ کو پتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس،
حضرت جابر بن عبداللہ، ابو واقد لیثی، حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ سب بڑے بڑے صحابہ اکرام نے آ کر روکا اور کہا کہ آپ کوفہ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کوفہ والوں پر بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں؟ انہی نے تو آپ کے والد حضرت علی کو شہید کیا تھا، انہوں نے ہی تو آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن کو زہر دے کر مارا تھا، اور آپ پھر سے ان کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں اور آپ وہاں پہ جا رہے ہیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بھی صحابی کی بات کو نہیں مانا، یہاں تک کہ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ غلبنا حسین بن علی بالخروج وفی اخیہ وابیہ عبرۃ، البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے انہوں نے کسی صحابی کی بات کو نہیں مانا اور مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب جب یہ مکہ سے کوفہ کی طرف چلے، اب دیکھیے یہاں پہ صرف غور کرنے کی بات ہے، اگر یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی جس کی خاطر حضرت حسین نکل رہے تھے تو صحابہ ساتھ دیتے، جانے کے لیے منع نہیں کرتے، روکتے نہیں۔ یہ صحابہ روک رہے ہیں، اس کی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی۔ روکا نہیں روکے تو کہا کہ رشتہ داروں کو، عورتوں کو، بچوں کو تو ساتھ میں مت لے جاؤ، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات نہیں مانی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ارادے کے بڑے پکے ہوتے ہیں، جو ٹھان لیتے ہیں وہ کر کے رہتے ہیں، ہوتے ہیں آج بھی ہوتے ہیں، جو سمجھ میں آ گیا جو ٹھان لی وہی کریں گے، ارادے کے بڑے پکے ہوتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، ابھی کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کے ایک چچیرے بھائی تھے جن کا نام تھا مسلم بن عقیل، حضرت حسین کے چچیرے بھائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل سے کہا کہ تم آگے آگے جاؤ اور کوفہ کی طرح حالات کا پتہ لگاؤ اور اس کے بعد مجھے لکھ کر بتاؤ یا میرے پاس خبر بھیجو کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ مسلم بن عقیل کوفہ کا راستہ نہیں جانتے تھے، انہوں نے اپنے ساتھ میں 2 راستہ بتانے والوں کو رکھا اور کسی چٹیل میدان سے جب ان کا گزر ہوا جہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں تھا، ایک آدمی پیاس کی وجہ سے دم توڑ کے مر گیا۔ مسلم بن عقیل کے دل کے اندر تھوڑا سا خدشہ پیدا ہوا کہ لگتا ہے یہ سفر ہمارا ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت حسین سے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں واپس آ جاؤں۔ حضرت حسین نے کہا نہیں، آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کوفہ جاؤ، حالات کا پتہ لگاؤ۔ دیکھیے ارادے کے پکے، نہیں تم کوفہ جا کے حالات کا پتہ لگا کے آؤ۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے اور وہاں پر جانے کے بعد ایک اوسجا نام کا آدمی تھا، اس کے مکان میں ٹھہرے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، ایک اوسجا نام کا آدمی تھا، اس کے گھر میں جا کے ٹھہرے، کچھ دن اس کے گھر میں ٹھہرے اور اس کے بعد پھر حامی بن عروہ نام کا ایک آدمی تھا، اس کے مکان میں آپ نے سکونت اختیار کر لی۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کو حضرت حسین نے بھیجا ہے تو لوگوں نے آ کر حضرت حسین کے نام پر بیعت کرنا شروع کر دی کہ ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، خلیفہ مانتے ہیں، اور تقریباً 40,000 کوفہ کے لوگوں نے بیعت کر لی۔ اب یہاں حالات ایسے ہو گئے کہ 40,000 آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار۔ اس وقت کوفہ کے جو گورنر تھے وہ تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ نبی کے صحابی ہیں، نعمان ابن بشیر، لیکن یہ بڑے نرم دل آدمی تھے، جو ہو رہا ہے ہونے دو، اللہ معاف کرے گا، اس طریقے کا۔ لوگوں نے یزید کے پاس خبر بھیجی کہ کوفہ کے اندر بغاوت ہو رہی ہے، اور نعمان بن بشیر صحابی رسول جو گورنر کوفہ ہیں وہ کچھ نہیں کہتے، آپ حالات سنبھالیے یہاں کے، نہیں تو کوفہ آپ کے یہاں سے نکل جائے گا۔ یزید نے نعمان ابن بشیر کو کوفہ کا گورنر جو تھے ان کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ پر عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا، جس کی عمر اس وقت 25 سال تھی، بہت ہی جنگجو تھا، بہت سخت دل تھا، اور خراسان کا پہلے گورنر رہ چکا تھا اور موجودہ وقت میں بصرہ کا گورنر تھا، اور اب اٹھا کے اس کو کوفہ بھی دے دیا گیا کہ کوفہ بھی تمہیں سنبھالنا ہے۔ جب یہ کوفہ کے اندر آیا، اس نے آ کے خطبہ دیا لوگوں کو اکٹھا کر کے، اور لوگوں کو ڈرایا اور کہا کہ جن کو اپنے بچوں کو یتیم بنانا ہو، جن کو اپنی عورتوں کو بیوہ بنانا ہو، وہ مسلم ابن عقیل کا ساتھ دے۔ تو تاریخوں کے اندر آتا ہے دھیمے دھیمے کر کے سارے لوگوں نے اپنی بیعتوں کو توڑنا شروع کر دیا اور چپکے سے اپنے گھر کی طرف نکل گئے۔ چند لوگ بچے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں۔ مسلم ابن عقیل کو جب معلوم ہوا تو عبید اللہ ابن زیاد یہاں پر آیا ہے اور اس نے ہمارے پیچھے لوگوں کو لگا دیا
کہ مسلم بن عقیل جہاں بھی ہوں پکڑ کر میرے سامنے لایا جائے، جس نے اپنے مکان میں اس کو ٹھہرایا ہوگا اس کو بھی سخت سزا دی جائے گی۔ تو کچھ لوگ مسلم ابن عقیل کے ساتھ میں اکٹھا ہوئے اور کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد کے لوگ زیادہ نہیں ہیں، چلو چل کر حملہ کرتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں اور جو گورنر کا محل ہے اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ مسلم ابن عقیل اپنے ساتھ میں چند کوفہ کے لوگوں کو لے کر آئے اور عبید اللہ ابن زیاد کے پاس میں جب پہنچے، عبید اللہ ابن زیاد نے اپنی تلوار نکالی اور پھر جو دوبارہ سے ڈرایا اور دھمکایا، تو جتنے لوگ مسلم ابن عقیل کو لے کر آئے تھے لڑانے کے لیے وہ سارے پیچھے سے دھیمے کر کے سب سرک گئے، سب بھاگ گئے۔ الکوفی لا یوفی، کوفہ والے وفا نہیں کرتے، نہ باپ کو چھوڑا نہ بڑے بھائی کو چھوڑا، اور یہاں مسلم ابن عقیل کو بھی نہیں چھوڑا اور ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلم ابن عقیل اکیلے بچے، عبید اللہ ابن زیاد نے گرفتار کر لیا، عبید اللہ ابن زیاد نے گرفتار کر لیا اور اس کے بعد میں عبید اللہ ابن زیاد نے مسلم ابن عقیل کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، مار دیا، اور جس کے گھر میں حضرت مسلم ابن عقیل رکے تھے، ہانی ابن عروہ کے گھر کے اندر، اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب یہ جب قتل ہوئے تو یہ قتل کی خبر، ان کی شہادت کی خبر مسلم ابن عقیل کی پیچھے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے ان کے پاس میں پہنچی، اور ابھی وہ تقریباً 90 کلومیٹر یا 80 کلومیٹر دور تھے کوفہ سے۔ جب ان کے پاس میں یہ خبر پہنچی کہ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے تو انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا۔ یہ تاریخ تبری کے الفاظ ہیں، فہم ان یرجع الی المدینہ، انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ مدینہ پھر لوٹ جائیں، کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ لیکن مسلم ابن عقیل کے جو بھائی تھے ان کے ساتھ میں، بھائی پورا خاندان آ رہا تھا نا، 72 لوگ تھے، تو مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے انہوں نے حضرت حسین سے کہا واللہ لا نرجو، ہم اللہ کی قسم نہیں لوٹیں گے، ہم تو بدلہ لیں گے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کی موت کا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاقی فریضہ بنتا تھا کہ جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا، میرے ساتھ میں آئے، اب جب ان کو ہماری ضرورت پڑی ہے تو ہم ان کا ساتھ دیں۔ چلے کوفہ کی طرف آ رہے تھے، عبید اللہ ابن زیاد کو پتا چلا کہ حضرت حسین کوفہ کی طرف آ رہے ہیں، تو حضرت حسین کو روکنے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد نے 1000 لشکر، 1000 فوجیوں کو حر بن یزید کے سپہ سالاری میں، کمانڈنگ میں، حر بن یزید ان کا سپہ سالار تھا، بھیجا اور کہا کہ جاؤ حضرت حسین کو کوفہ آنے سے روکو۔ وہ گیا، اس نے کہا کہ ہم آپ کو کوفہ نہیں جانے دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستہ بدلا اور راستہ بدل کر کہا کہ جب تم ہمیں کوفہ نہیں جانے دو گے تو ہم دمشق چلے جائیں گے، یزید کے پاس ہی چلے جائیں گے، دمشق۔ اب انہوں نے راستہ بدل کر جب دمشق کا راستہ اختیار کیا تو کربلا تک پہنچے تھے، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، کربلا تک پہنچے تھے کہ اتنے میں عبید اللہ ابن زیاد نے پھر سے ان کو روکنے کے لیے 4000 فوجیوں کو اور بھیجا، اور ان کے جو سپہ سالار تھے ان کا نام تھا حضرت عمرو بن سعد۔ اب 1000 وہ، 4000 یہ، 5000 لوگوں نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے اندر گھیر لیا، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم گر گئے، ہمارے ساتھ پورا خاندان ہے اور ابھی ذرا سی دیر میں سب ختم ہو جائیں گے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے سامنے، عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے، سمر ذل جوشن کے سامنے، عمرو بن سعد کے سامنے، حر بن یزید تمیمی کے سامنے، سب کے سامنے 3 شرطیں رکھی اور کہا کہ یا تو مجھے مدینہ واپس جانے دو، میں لڑنے کے لیے نہیں آیا تم سے، یا تو مجھے مدینہ واپس جانے دو، یا مجھے کسی ایسی جگہ بھیج دو جہاں مسلمان دشمنوں سے لڑ رہے ہوں، میں وہیں پہ چلا جاؤں گا، وہیں لڑتا رہوں گا، یا پھر مجھے یزید کے پاس میں بھیج دو، میں یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لوں گا۔ یہ 3 شرطیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی۔ دیکھیے یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسین یزید کو وہ نہیں سمجھتے تھے جو آج کل کے لوگ سمجھتے ہیں۔ 3 شرطیں رکھی، کہا، لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے تینوں شرطوں کو ماننے سے منع کر دیا۔ سامنے 5000 کا لشکر ہے، یہاں صرف 72 ہیں، اس میں بیوی، بچے، عورتیں سب شامل ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط نکالے، وہی 32000 خط نکالے اور ایک ایک کر کے کھولنا شروع کیا اور کہا کہ اس فوج کے اندر فلاں صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہم ہیں۔ کہا یہ خط تم نے لکھا تھا؟ کہا ہم نے لکھا تھا۔ کہا تم نے ہی ہمیں بلایا تھا؟ کہا ہم نے ہی تمہیں بلایا تھا۔ کہ آج ہم ہی سے لڑنے کے لیے آئے ہو؟ اس طریقے سے ایک ایک خط نکال کے لوگوں کو بتایا، اور وہ سارے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ماننے کے لیے، بادشاہ بنانے کے لیے اپنے یہاں بلایا تھا، وہ آج ان سے لڑنے کے لیے
عبید اللہ ابن زیاد کی فوج کے ساتھ میں آئے تھے. تو یہ کوفہ کے لوگ 5000 کا لشکر. محرم کی 10 تاریخ تھی. آپس میں لڑائی شروع ہوئی. حر بن یزید جو سب سے پہلے جس نے 1000 کا لشکر لے کے آیا تھا اور حضرت حسین کو روکنے کی کوشش کی تھی, اس کے دل میں حضرت حسین کی محبت جاگی اور اس نے عبید اللہ ابن زیاد کا ساتھ چھوڑ دیا, وہ حضرت حسین کی طرف آ گیا. اور اسی طریقے سے عمرو بن سعد, چونکہ یہ سعد بن ابی وقاص صحابی رسول کے بیٹے تھے, انہوں نے دیکھا یہ نواسہ رسول ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے بھی تلوار رکھ دی, کہا میں ان کے خلاف نہیں لڑ سکتا. عمرو بن سعد بھی نکل گئے, حر بن یزید ادھر سے ادھر کی طرف آ گیا. سامنے اگر کوئی تھا تو عبید اللہ ابن زیاد تھا جو اس وقت کوفہ کا گورنر تھا, اور 5000 وہ فوجی تھے, وہ کوفی تھے, جنہوں نے خط لکھ لکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا. اب جب جنگ شروع ہوتی ہے محرم کی 10 تاریخ کو, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں شہید کر دیا جاتا ہے. جتنے مرد تھے سب کو شہید کر دیا جاتا ہے, قتل کر دیا جاتا ہے, مظلومیت کے ساتھ میں مار دیا جاتا ہے. ایک طرف 5000 لوگ ہوں, ایک طرف 72 لوگ ہوں, اس میں بیوی ہے, بچے ہیں, عورتیں ہیں, سبھی طریقے کے لوگ ہیں. بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ میں جتنے لوگ آئے تھے اس میں سے جتنے مرد تھے ان سارے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. صرف ایک شخص باقی بچا جس کو بیمار کربلا کہا جاتا ہے, جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے, جن کا اصلی نام علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی ابن حسین تھا. تو یہ صرف بچے, وہ اس لیے کہ یہ بیمار تھے, اپنے خیمے سے لڑنے کے لیے باہر نہیں جا سکتے تھے, اس لیے صرف یہ بچ گئے. انہیں کو بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے. بالآخر ان لوگوں کو شہید کر دیا گیا. اب یہ جو عورتیں اور بچے اور کچھ لوگ جو بچے تھے, اس پورے قافلے کو دمشق بھیج دیا گیا. وقت آگے نکل رہا ہے, میں تھوڑا سا وقت آپ کا اور لوں گا تاکہ بات صاف ہو جائے. اب یہ جو تھوڑے سے لوگ بچے تھے قافلے کے لوگ, ان کو دمشق یزید کے پاس میں بھیج دیا گیا. یزید کو جب یہ خبر ملی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے, بہت رویا اور بہت دیر تک رویا. اور اس کے بعد یہ پتا چلا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفیوں کو لے جا کر مار دیا ہے, شہید کر دیا ہے, تو لعنتیں بھیجیں عبید اللہ ابن زیاد کے اوپر یزید نے بہت دیر تک. اور اس کے بعد تاریخوں میں آتا ہے کہ جتنے لوگ بچے تھے ان کی بڑی مہمان نوازی کی یزید نے, بہت مہمان نوازی کی. یہاں تک کہ جب یہ لوگ مدینہ واپس آنے لگے تو چلتے وقت 2 لاکھ دینار, یہی زین العابدین جن کو بیمار کربلا کہا جاتا ہے, یزید نے دیے 2 لاکھ دینار. آپ مجھے یہ بتائیے, اگر یزید ان کا دشمن ہوتا تو 2 لاکھ دینار دیتا؟ اسے تو خوشی ہوتی کہ سب ختم ہو گئے, اب تو میری سامنے کوئی آئے گا ہی نہیں. لیکن 2 لاکھ دینار دیے, اور اس کے باوجود بھی پھر دیکھیں آپ, اگر واقعی یزید ان کا دشمن تھا تو یہ زین العابدین جن کے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی محرم کی 10 تاریخ کو میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں, یہ اپنے اس دشمن سے جس نے ان کے پورے خاندان کو ختم کر دیا ہو 2 لاکھ دینار لیتے, ان کی غیرت گوارا کرتی. لیکن انہوں نے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یزید نہیں, یہ عبید اللہ ابن زیاد کا ہاتھ تھا. یہ واپس آ گئے. یہ واقعہ ہے کربلا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. آپ اس میں اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون کتنا گنہگار ہے اور کیا معاملہ ہوا ہے. اب اس واقعے کو لے کر اتنا غم منایا جاتا ہے, اتنا سینہ پیٹا جاتا ہے, اتنا سینہ پوبی کی جاتی ہے. افسوس ہوگا, غم ہوگا, تکلیف ہوگی. جس کو نبی سے محبت ہوگی اس کو نبی کے نواسے سے بھی محبت ہوگی, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت ہوگی. اور جب محبت والا اور اپنا کوئی ختم ہوتا ہے تو اس کا افسوس بھی ہوتا ہے, غم بھی ہوتا ہے. لیکن اسلام کے اندر یہ کوئی پہلی شہادت نہیں تھی. اس سے پہلے حضرت عمر فاروق بھی شہید ہو چکے تھے, جن کے پیٹ میں اتنے وار کیے گئے تھے کہ پانی بھی اگر منہ سے پلاتے تو آنتوں کے ذریعے سے باہر نکل جاتا تھا. حضرت عثمان بھی شہید کیے گئے تھے, 40 دن تک جن کو گھر کے اندر قید کر دیا تھا اور بھوکے پیاسے جن کی شہادت ہو گئی تھی. اور ان کے انتقال کے بعد دشمن ان کے سینے پہ اتنا کودا تھا کہ پسلیاں اس کے پیروں سے ٹوٹ گئی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. امیر حمزہ بھی شہید کیے گئے تھے, جن کے کلیجے کو چیر کر ان کے کلیجے کو منہ میں رکھ کے چبایا گیا تھا, یہ بھی شہید ہوئے تھے. حضرت سمیہ بھی شہید ہوئی تھی, جن کے دونوں پیروں میں رسیاں ڈال کر اور اونٹوں کو دوڑایا گیا تھا, جس سے ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. میرے بھائیو, شہادتیں ہوئی ہیں اسلام کے اندر, تو انہی کی شہادت
شہادت پہ ماتم کیوں, انہی کی شہادت پہ غم کیوں. اسلام کے اندر تو بہت بڑی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں, اور اگر غم منانے کا معاملہ آئے تو ہر دن کوئی نہ کوئی شہید ہوا ہے, ہر دن کوئی نہ کوئی ختم ہوا ہے, کہاں تک غم منائیں گے. اور ایک اصولی بات آپ یہ سمجھ لیجئے, اللہ نے شہیدوں کے بارے میں قرآن کے اندر کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں. تو جو زندہ ہیں ان کا ماتم, زندہ آدمی کا بھی ماتم منایا جاتا ہے؟ جی نہیں, قرآن نے روکا. اچھا ایک چیز اور دیکھیں, میں بڑا شارٹ کٹ کر رہا ہوں, مجھے معلوم ہے آپ لوگوں کا وقت بڑا قیمتی ہے, لیکن معاملہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. میں کیا کروں, اسلام نے غم منانے کا کوئی اصول, کوئی طریقہ بتایا ہے ہمیں کہ نہیں, یا ایسے چھوڑ دیا جو چاہے جیسے چاہے غم منائے؟ جی نہیں, اسلام نے اصول بھی بتایا. فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ, وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو مصیبت کے وقت میں, پریشانی کے وقت میں اپنے گالوں پہ تماچے مارے. یہاں تماچے نہیں, یہاں تو پوری چھریاں اور چاقویں مارے جاتے ہیں. اپنے گریبانوں کو چاٹ کریں اور زور زور سے چیخے اور چلائے. فرمایا لَيْسَ مِنَّا, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں, ہم سے کوئی اس کا رابطہ نہیں ہے. یہ اسلام نے اصول دیا کہ غم بھی مناؤ گے تو کس طریقے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, گود میں ہیں, اور وہیں سے انہوں نے دم توڑ دیا. نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابی رسول حضرت عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑے, فرمایا اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں, یہ رحمت کے آنسو ہیں. القلب یحزن والعین تدمع, دل میرا رنجیدہ ہے میرے بیٹے کی موت پر, اور آنکھوں میں میرے آنسو آ رہے ہیں. واللہ ما نقول, لیکن اللہ کی قسم وہی بات ہم اپنی زبان سے نکالیں گے جس کو میرا رب پسند کرتا ہے, اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں بولیں گے, ہم بولیں گے وہی. تو غم کا بھی کچھ اصول اسلام نے بتایا. آپ نوحہ نہیں کر سکتے, ماتم نہیں کر سکتے. ارے قرآن و حدیث تو چھوڑیے, آپ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے. کسی نے ان سے پوچھا کیا محرم میں نوحہ کر سکتے ہیں, ماتم خوانی کر سکتے ہیں؟ عرفان شریعت کتاب کا نام یاد رکھیے گا, صاف لکھا ہوا ہے اس کے اندر, نوحہ کرنا, ماتم خوانی کرنا یہ ناجائز ہے. کسی نے ان سے پوچھا کہ محرم کے مہینے میں سوگ منا سکتے ہیں؟ شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں, سوگ مناتے ہیں, کالے کپڑے پہن لیتے ہیں. فرمایا اسلام کے اندر سوگ حرام ہے, شادی بیاہ نہ کرنا یہ سوگ ہے, اور سوگ اسلام کے اندر حرام ہے. احکام شریعت کتاب اٹھا کر دیکھیے, یہ فتویٰ ان کا موجود ہے اس کے اندر. اور جہاں تک تعزیے کا تعلق ہے تو تعزیے کے بارے میں امام احمد رضا فاضل بریلوی نے خود لکھا ہے, ایک کتاب ہے ان کی پوری رسالہ تعزیہ داری, اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ جس گلی سے تعزیہ آئے اس گلی کو چینج کر دینا چاہیے. یعنی آپ اس گلی سے بھی نہ گزرو جس گلی سے تعزیہ نکل رہا ہو, تعزیے کو دیکھ کر منہ گھما لو, اور اس کے اوپر چڑھا ہوا جتنا بھی نظر و نیاز ہے وہ سارا کا سارا حرام ہے. آپ ان کی کتاب اٹھا کر دیکھیے رسالہ تعزیہ داری, اس کے اندر یہ تمام چیزیں آپ کو مل جائیں. تو اس واقعے کو لے کر یہ تمام چیزیں جو آج ہمارے دور کے اندر آ گئی ہیں یہ انتہائی غلط ہیں, حرام ہیں, اور اس کو قرآن و حدیث کے اندر بھی غلط بتایا گیا, اور امام احمد رضا کی کتاب کے اندر بھی یہ تمام چیزیں غلط بیان ہیں. اب میں ایک آخری بات بتا کے آپ کو بات ختم کرتا ہوں. یزید کیسا آدمی تھا, ایک سوال لوگوں کے ذہن میں اٹھا ہے. اس سوال کو میں صاف کر دوں پھر بات کو ختم کرتا ہوں. مجھے معلوم ہے یہ جو کربلا کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں نہ آئے, لیکن یہ جو تقریر ہو رہی ہے اس کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ اگر آپ اس ریکارڈنگ کو لے لیں گے اور ایک دو بار سنیں گے تو یہ بات آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گی اور بالکل آپ کی سمجھ میں آ جائے گا یہ بات. اب یہاں پر ایک چیز آپ کے سامنے صرف میں یہ بتا دوں کہ یزید کیسا آدمی تھا. قاضی ابو بکر ابن عربی, علامہ قاضی ابو بکر ابن عربی, علامہ ابن تیمیہ, حضرت عبداللہ ابن عباس, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی جن کا نام محمد ابن حنفیہ تھا, ان سے جب کسی نے یزید کے بارے میں سوال کیا, دیکھیے یہ نام یاد رکھیے گا, ملا علی قاری, قاضی ابو بکر ابن عربی, عبد الغنی مقدسی, علامہ ابن تیمیہ,
امام احمد ابن حنبل، عبداللہ ابن عباس اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی محمد ابن حنفیہ، جب ان سے سوال ہوا کہ یزید کیسا آدمی تھا، تو محمد ابن حنفیہ نے حضرت حسین کی شہادت کے بعد جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یزید کیسا آدمی تھا، کہا اقمت عنده، میں اس کے پاس میں گیا ہوں، میں اس کے پاس میں رکا ہوں، مواظبا علی الصلاۃ، میں نے دیکھا وہ نماز کی بڑی پابندی کرتا ہے، متحریا للخیر، بھلائی کے کاموں میں تیزی سے سبقت کرتا ہے، وہ ملازما للسنت، اور سنت کے اوپر لازم، اپنی سنت کو لازم پکڑے ہوئے ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ محمد ابن حنفیہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی کہہ رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد۔ ایک بات اور، یہ تو وہ نام تھے جس میں سے کچھ امام ہیں، امام احمد ابن حنبل، علامہ ابن تیمیہ، اور کچھ صحابی ہیں جیسے عبداللہ ابن عباس وغیرہ، لیکن خود نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اول، بخاری کی روایت ہے، اول جیش من امتی یغزو مدینہ قیصر مغفور لہم، پہلا گروہ، پہلا لشکر جو قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ اور علامہ عینی، علامہ قسطلانی، حافظ ابن حجر اسقلانی، علامہ ابن تیمیہ، یہ سارے کے سارے فرماتے ہیں کہ وہ پہلا لشکر جس کے بارے میں بخاری کے اندر آیا کہ وہ جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی ہے، کان امیرہم یزید، اس لشکر کا امیر یزید تھا۔ یہ نبی کی بشارت ہے۔ دیکھیے، پہلے میں نے وہ ان لوگوں کے نام بتائے جنہوں نے یہ کہا کہ میں نے نماز کا پابند دیکھا، سنت کا پابند دیکھا، پھر نبی کی حدیث بتائی، اور اس کے بعد علامہ عینی، قسطلانی، ابن حجر اسقلانی، ابن تیمیہ اور دیگر لوگوں نے لکھا ہے کہ اس لشکر کا امیر یزید تھا۔ اور آپ کو پتا ہے حضرت ابو ایوب انصاری جب یہ لشکر نکلنے لگا تو بوڑھے تھے، لیکن نبی کی بشارت ان کو معلوم تھی کہ جو سب سے پہلا لشکر حملہ کرنے کے لیے جائے گا اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ مجھے بھی لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گے وہاں پہ جا کر؟ کہا کہ اللہ کے نبی نے جو بشارت دی ہے میں اس میں شامل ہو جاؤں گا۔ اور یہی ہوا، راستے میں ان کا انتقال ہونے لگا، انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے کہا او لوگو، او لشکر کے لوگوں، مجھے قسطنطنیہ لے جانا اور اس قلعے کی دیوار کے نیچے مجھے دفن کر دینا، تاکہ کل اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے لوگوں کی مغفرت فرمائے تو میرا نام بھی اسی میں شامل ہو جائے۔ اور جب راستے میں ان کا انتقال ہوا، ان کی لاش کو وہاں لے جایا گیا، اور لے جانے کے بعد میں وہاں پر ان کی نماز پڑھائی گئی، خود یزید نے نماز پڑھائی، اور اس کے بعد اس کی دیوار کے نیچے ان کو دفن کر دیا گیا، اور اس قیصر کے محل کو گھیر لیا گیا، اس کو فتح کرنے کے لیے گھیر لیا گیا۔ قیصر کو جب معلوم ہوا کہ ابو ایوب انصاری کو ان لوگوں نے دیوار کے سائے میں دفن کر دیا ہے تو اس نے کہا کہ جب مسلمان یہاں سے چلے جائیں گے تو ہم ان کی قبر کو کھود کر ان کی بے حرمتی کریں گے۔ یہ بات جب یزید کے کانوں تک پہنچی، تاریخیں پڑھ کر دیکھیے، یزید اس محل کے دروازے کے سامنے آتا ہے اور آنے کے بعد میں کھڑے ہو کر کہتا ہے یا اہل القسطنطنیہ، اے قسطنطنیہ والو سنو، ہم نے اپنے نبی کے ایک بڑے صحابی کو اس دیوار کے سائے میں دفن کیا ہے، لئن تعرضتم لہ، اگر تم نے ان کے ساتھ میں کچھ بھی کیا، لاہدمن کل کنیسۃ من ارض الاسلام، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں عرب کے اندر تمہارے جتنے چرچ ہیں، جتنے کنیسہ ہے، سب کو گرا کے رکھ دوں گا اگر تم نے صحابی رسول کے ساتھ میں کوئی بدتمیزی اور کوئی بھی حرکت کی۔ یہ یزید تھا۔ تاریخ سے پڑھ کر دیکھیے میرے بھائی، بڑی زنگ لگی ہوئی ہے تاریخ کے ان واقعات کے اوپر، جس نے جیسا چاہا ویسے بتانا شروع کر دیا۔ میں یہاں پر یزید کا دفاع کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں۔ اگر آپ تولیں گے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، یزید تو ان کے پیروں کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ تو یہ سارا معاملہ جو شہادت تھا وہ کوفیوں کی کارستانی تھی، انہوں نے ہی بلایا، انہوں نے ہی شہید کیا، لیکن اس میں عبید اللہ ابن زیاد کا ہاتھ تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کوفہ حضرت زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو بچ گئے تھے کربلا میں، جب وہ کوفہ سے جانے لگے تو دیکھا کوفہ والے رو رہے ہیں ان کے اوپر، ہائے حسین ہائے حسین کر کر کے رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا، تاریخ یعقوبی کے اندر لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا تھا ہؤلاء یبکینا فمن قتلنا، تم لوگ رو رہے ہو تو ہمیں مارا کس نے؟ اگر تم رو رہے ہو تو ہمیں کس نے مارا ہے؟
یہ کس نے کہا؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کہا، اور ان کی بیٹی جن کا نام سکینہ تھا، جانتے ہیں آپ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا قتلتم ابی و جدی و عمی و زوجی وایتمتمونی صغیرۃ وایمتمونی کبیرۃ، تم نے میرے والد حضرت حسین کو مارا، تم نے میرے دادا حضرت علی کو مارا، تم نے میرے چچا حضرت حسن کو مارا، تم نے میرے شوہر کو مارا، جب میں چھوٹی تھی تو تم نے مجھے یتیم بنا دیا، جب میں بڑی ہوئی تو تم نے مجھے بیوہ بنا دیا، آج تم میرے اوپر ہو رہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کربلا کا واقعہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی سمجھ میں ہو سکتا ہے کچھ چیزیں نہ آئی ہو، میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا اس کی ریکارڈنگ ہو رہی، آپ اس کو لیجئے، پھر سے سنیے، اس باتوں کو اپنے ذہن میں ڈالیے، اور میں پھر آپ سے یہی کہہ رہا ہوں، میں یہاں یزید اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمپیریزن کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، ان کے مقابلے میں ان کی برابری نہیں کر رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن جو واقعہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، وقت بھی تھوڑا سا آپ لوگوں کا زیادہ لے لیا، لیکن جو بات آپ کو بتانا تھی وہ بھی بہت زیادہ ضروری تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔